سورت کوثر کا دولت والا ایک رات کا نایاب وظیفہ، جسے پڑھتے ہی دولت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ گھر میں دولت ہی دولت ہوگی۔ آج کی رات اللہ کا معجزہ ضرور دیکھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو سورت الکوثر کا ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ فرشتے بندے کی مدد کو آ جاتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے بندے کا ہر کام ہو جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے اس عمل کو شروع کیا جاتا ہے، اس مقصد کی نیت کر لیں اور عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے اور آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو سورت الکوثر کا کامیاب اور نایاب عمل کہا جاتا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے چند منٹوں کا عمل ضرور کر کے دیکھیں۔ فوری طور پر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، کامیاب عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے کرتے ہی اگر آپ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہیں تو فوراً شفا مل جاتی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو فوراً قرضے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے کسی بھی کام کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہے، فوراً وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین اکرام، سورت الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور بڑی فضیلت والی ہے۔ آپ جب بھی اپنے کام کی ابتدا کریں، کوئی نیا کام شروع کریں، آپ کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کوئی دکان خریدنا چاہتے ہیں، کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ سورت الکوثر کے اس عمل کو کر کے وہ کام کیا کریں۔ پہلے اس عمل کو کر لیا، پھر اپنے کام کے لیے گئے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی کام اس سورت کے عمل کو پڑھ کے شروع کریں گے، اس میں ہمیشہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بندے نے کوئی اپنا کاروبار شروع کیا ہو اور یہ عمل پہلے پڑھا ہو اور اس بندے کو ناکامی ملی ہو۔ ہمیشہ کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے جو بھی سورت الکوثر کا یہ عمل کر لیتا ہے۔ یوں تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف اپنے اندر قبولیت اور فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن سورت الکوثر بہت زیادہ فضیلت کی حامل ہے، کیونکہ یہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہو یا کوئی تنگ دستی ہو تو سورت الکوثر کے ورد سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو گویا آپ کو ہر کام کے اندر کامیابی ملے گی اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے۔ سورت الکوثر کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے گناہ کی عادت چھوٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس انسان کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں جو سورت الکوثر کا کثرت سے ورد کرتے ہیں۔ اس سورت کو روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور حادثوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمائیں گے اور آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیں گے۔ اس سورت کو پڑھنے والے کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرماتا ہے، اور یہ بالکل مختصر سا عمل ہے اور نہایت قیمتی ہے اور نہایت طاقتور ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کی صرف 3 آیات ہیں۔ آپ نے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا ہے، تازہ وضو کرنا ہے۔ اگر پہلے وضو ہے بھی تو پھر بھی آپ اس عمل کی نیت سے وضو کر لیں۔ عمل کا وقت کوئی متعین نہیں کہ آپ نے کس وقت کرنا ہے۔ کسی وقت بھی پورا دن آپ کے پاس ہوتا ہے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ جب بھی کسی کام کے لیے جائیں، اس عمل کو کر کے جائیں۔ آپ کسی مقدمے کے اندر مبتلا ہیں، کسی کی رہائی چاہتے ہیں اور کسی بھی بڑی سے بڑی جگہ پر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے پریشانیوں اور مصائب کا حل رجوع اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوں اور اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کا سہارا نہیں چھوڑیں گے، نیز اس کے ساتھ شکر گزاری کی کیفیت پیدا کیجئے۔ بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نعمت حاصل نہیں اور ہر طرف سے ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، جبکہ ہر آن و ہر لحظہ ہم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
اس لیے ظاہر میں پریشانی ہی کیوں نظر نہ آئے، بندے کا کام ہر وقت مالک کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے انعامات میں اضافہ فرمائیں گے اور دنیاوی پریشانیاں بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا اور آپ نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں گے تو مخلوق خود ہی آپ سے محبت کرنے لگے گی۔ لہٰذا اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے۔ اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو 5 وقتہ نماز کا اہتمام کیجئے۔ اور اس صورت کے بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ وہ میرے دوست جن کا شب و روز عدالت کچہری سے واسطہ پڑتا ہے وہ اس عمل کو ضرور کریں، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، مقدموں کے اندر کامیابی ملے گی۔ اسی طرح ڈاکٹر ہیں تو ان کے ہاتھوں میں شفا آئے گی اور تسخیر بھی ملتی ہے۔ اگر امتحان دے رہے ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ کوئی بھی امتحان ہو دنیا کا آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، اسی لیے اس عمل کو کامیاب عمل کہا جاتا ہے اور یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے اور یہ سورۃ الکوثر کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تو سورۃ الکوثر کو اللہ تعالیٰ نے میری تسکین کے لیے نازل کیا۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے جس کا سب سے زیادہ اجر ہے، جس کا سب سے زیادہ حکم ہے۔ 700 بار قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ 700 بار تو اندازہ لگائیے، جو بندہ ایک بار نماز نہیں پڑھتا 700 بار حکم کو وہ پس پشت ڈال رہا ہے، 700 بار حکم سے انکار کر رہا ہے، تو اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کریں، نماز ضرور پڑھا کریں، اور یہ سورۃ الکوثر ہر مقصد میں کامیابی کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس نے یہ عمل کیا ہو فوری طور پر اس کا کام نہ ہوا ہو۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 480، وہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، کچھ دیر کے لیے رکے، ایک لڑکی آئی، اس نے آ کر کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈس لیا ہے، وہ لوگ یہاں پر حاضر نہیں ہیں جو اس کا علاج کریں، جو اس کا بندوبست کریں، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم کر سکتا ہو؟ ہم میں سے ایک شخص اس کے ساتھ گیا جسے پہلے ہم نے کبھی دم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص نے دم کیا جس سے سردار فوراً تندرست ہو گیا، ہر بیماری کی شفا۔ اس لیے سورۃ الکوثر کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر آپ کے ہر راستے کی تنگی کو کھول دیتی ہے، آپ کی ہر مشکل کام کے لیے آپ کی معاونت بن جاتی ہے، اور آپ کا ہر کام فوری طور پر حل ہو جاتا ہے۔ اور عجیب و غریب اس عمل کی کیفیات ہیں کہ انسان بڑھتے بڑھتے ہی ایسی چیزوں کے اندر کھو جاتا ہے، اور ایسا مقام اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی منزلیں کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی بالا تر ہوتی ہیں۔ جس شخص کا عبادت کے لیے دل نہیں لگتا، جس کا کسی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، جو ہر وقت پریشانی میں مبتلا ہو، جسم جس کا گھوٹا گھوٹا سا رہتا ہے اور ہر وقت سست رہتا ہے، چستی اس کی طبیعت میں نہیں ہے، اور اس کی ایسی طبیعت میں دل ہی نہیں کرتا کسی کام کرنے کا، ہر وقت دل کرتا ہے بس پڑا رہوں، لیٹا رہوں، کسی کام کے لیے دل نہیں کرتا، اس شخص کو چاہیے آج یہ عمل کر کے پانی کے گلاس کے اوپر دم کر کے وہ پی لے، اور اپنی کیفیت مجھے فوراً بتائے کہ کتنی کیفیت بدلی ہے، کتنے حالات بدلے ہیں، کتنی طبیعت کے اندر نرمی آئی ہے، اور کتنی طبیعت خوشگوار ہوئی ہے۔ تو دوستو بہت ہی مجرب عمل ہے، جتنی بھی اس کی تعریف کی جائے کم ہے۔ الغرض آپ نے اس عمل کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، جیسے ہم تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے آقائے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک میری بات ذہن میں رکھیے گا، درود پاک سے پہلے آپ نے صرف ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ الفاظ یاد کر لیں۔ اس کو بڑا استغفار بھی کہا جاتا ہے، آپ نے بڑا استغفار پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پڑھ کر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تعوذ، آپ نے 11 مرتبہ، آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔
اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ وہ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں بڑے اقتصاد کے ساتھ آپ کو مکمل تفصیل بتا رہا ہوں، یہ آپ کو پوری زندگی کام دے گا، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہیں۔ اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں دیکھیں پھر اللہ نے توحید کا بھی ذکر کیا ہے، نبوت کا بھی ذکر ہے، عبادت کا بھی ذکر ہے، وعدہ اور وعید کا بھی ذکر ہے، اور اس میں بہت کچھ ہے۔ اس لیے اس صورت کو جامع صورت کہا جاتا ہے، ہر مضمون کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر اس صورت کو یعنی سورۃ الکوثر کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 21 بار پڑھنے کے بعد آخر میں پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیرنے ہیں، پھر دونوں کندھوں پر، اور تصور کرنا ہے کہ جو کچھ بھی میرے وجود کے اندر بیماریاں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں، جتنی بندشیں تھیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے وہ پانی کا گلاس بھی پی لینا ہے، پھر سجدے میں آپ نے اللہ کا نام لینا ہے، اللہ اللہ کہنا ہے۔ آپ نے 100 بار اللہ کا نام سجدے میں جا کے کہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اب اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ یا اللہ میں مقروض ہوں، قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ میرے پاس اولاد نہیں، مجھے اولاد عطا فرما۔ یا اللہ میری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ پاک میری تنگ دستی ختم کر اور مجھے غیب سے رزق عطا کر۔ یا آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے تھے، آپ نے اس مقصد کی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ سوئیں گے آپ کا مقصد حل ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔